فبینا جو کہ ایک 12 سال کی لڑکی جس کی چھاتی 46 تھی، اس کے پتلے کپڑوں میں سے اس کے جسم کے حصے نظر آ رہے ہوتے تھے اور جب لڑکے اسے دیکھتے تھے تو ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے تھے۔ اسے دیکھ کے ایسے لگتا تھا کہ کوئی ایک 20 سال کی یا 25 سال کی دوشیز آ جا رہی ہو۔ جب وہ اسکول جاتی تو محلے کی عورتیں اسے دیکھ کر کانوں میں سرگوشیاں کرتیں۔ کوئی کہتا اللہ خیر کرے، بچی تو ابھی عمر میں چھوٹی ہے مگر دیکھو کیسی جوان لگتی ہے۔ اور فبینا کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ آخر جوان لگنے میں برا کیا ہے۔ گھر میں امی کا رویہ عجیب سا ہوتا جا رہا تھا، کبھی پیار سے گلے لگا لیتے تو کبھی معمولی سی بات پر تھپڑ مار دیتے۔ ایک دن وہ دوپٹہ پہنے صحن میں کھیل رہی تھی کہ دوپٹہ زمین پر گر گیا۔ اس کے پتلے کپڑوں سے جسم نظر آ رہا تھا، کسی کی بھی نیت خراب ہو سکتی تھی۔ امی نے اندر سے آواز لگائی، فبینا یہ کیا حرکت ہے؟ دوپٹہ کہاں ہے تیرا؟ امی وہ گر گیا تھا۔ جواب ابھی پورا بھی نہ ہوا تھا کہ امی نے تیزی سے آ کر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ فبینا کا چہرہ لال ہو گیا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ شرم نہیں آتی؟ یہ عمر کھیلنے کی نہیں، سنبھلنے کی ہے۔ چھوٹی سی فبینا کے دل میں یہ جملہ تیر کی طرح لگا۔ وہ رونے لگی مگر اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس نے آخر ایسا کیا کر دیا تھا جو سنبھلنے والا ہو۔ رات کو جب سب سو گئے وہ خاموشی سے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ روشنی مدھم تھی مگر اس نے اپنے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کیا میں واقعی اتنی مختلف ہوں؟ آئینہ تو ہمیشہ ایک جیسا جواب دیتا تھا مگر اس کے دل کے سوال بڑھتے جا رہے تھے۔ اگلے دن جب وہ اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھی تھی تو وہ ہنس رہی تھیں۔ بڑی بہن نے کہا، اب تو تجھے چادر اوڑھنی چاہیے، دوپٹے سے کچھ نہیں چھپتا۔ فبینا نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ چادر کیوں؟ تو بہن بولی، کیونکہ تو اب بچی نہیں رہی۔ یہ جملہ اس کے ذہن میں گونجتا رہا۔ بچی نہیں رہی؟ مگر پھر کیا بن گئی تھی؟ عورت؟ جوان؟ یا کسی گناہ کی علامت؟ اس دن امی نے واقعی اس کے لیے ایک بڑی چادر سلوائی، اتنی بڑی کہ فبینا کے لیے اس میں سانس لینا بھی مشکل تھا۔ وہ چادر اوڑھتی مگر 2 قدم چلتی تو پاؤں الجھ جاتا، اور جب وہ گرتی تو امی کی آواز پھر آتی، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ لوگوں کی نظر میں شرم سے ڈوب مروں گی۔ فبینا اکثر چھت پر جا کر آسمان دیکھتی، ستارے جھلملاتے جیسے اس کی خاموشی کے ہمراز ہوں۔ کاش میں بھی ستاروں کی طرح آزاد ہوتی۔ وہ دل میں سوچتی۔ عید کی چاند رات آئی، گھر میں خوشیوں کا شور تھا۔ بہنیں بازار جانے کی تیاری کر رہی تھیں، چوڑیاں، مہندی اور نئے کپڑوں کی باتیں ہو رہی تھیں۔ فبینا نے دھیرے سے کہا، میں بھی چلوں گی۔ بڑی بہن بولی، نہیں تم نہیں جاؤ گی۔ کیوں؟ کیونکہ بازار میں رش ہوتا ہے، لڑکے گھومتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ میں تو بہنوں کے ساتھ ہوں۔ بس کہہ دیا نا، تم نہیں جاؤ گی۔ فبینا کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اندر خاموشی تھی مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ کیا میں اتنی بری لگتی ہوں؟ کیوں سب مجھ سے ایسے برتاؤ کرتے ہیں جیسے میں کوئی جرم ہوں؟ اس نے خود سے یہ سوال کئی بار دہرایا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اگلے دن جب امی نے اس کے سامنے املی رکھی پھر فوراً اٹھا لی، یہ تمہارے لیے نہیں؟ کیوں امی؟ مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ تم پہلے ہی اپنے حال پر نہیں ہو۔ اگر کھٹی چیزیں کھاؤ گی تو اور بھی بگڑ جاؤ گی۔ فبینا خاموش رہی مگر اس کے دل میں ایک خالی پن اتر گیا۔ دن گزرتے گئے اور اس کے اندر ایک بے نام سا ڈر پیدا ہونے لگا۔ وہ ہر صبح جب آئینے میں دیکھتی تو سوچتی، کاش میں عام سی ہوتی جیسے میری سہیلیاں، نہ زیادہ حسین نہ زیادہ مختلف۔ لیکن اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کا سراپا، سب کچھ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ خود سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اور یوں ایک دن فبینا کے بچپن کا آخری دن ختم ہو گیا، بغیر کسی کھیل کے، بغیر کسی مسکراہٹ کے، بس ایک لمبی چادر اور امی کی آنکھوں کے خوف کے سائے میں۔ وقت کسی نرم سی ہوا کی طرح گزرتا رہا مگر فبینا کے دل پر وہ ہوا زخم چھوڑتی گئی۔ 12 سال کی وہ لڑکی اب 16 برس کی دوشیزہ بن چکی تھی۔ قد نکلا ہوا، چہرے پر بلا کی کشش اور نگاہوں میں ایک اداسی جو شاید ہی کسی نے دیکھی ہو۔ گاؤں کی گلیوں میں اب بھی بچے شور کرتے، پتنگیں اڑاتے، لیکن فبینا اب ان میں شامل نہیں ہوتی تھی۔ وہ اکثر کھڑکی کے پیچھے بیٹھ کر آسمان دیکھتی، وہی آسمان جو اس کے لیے اب بھی آزادی کی علامت تھا۔
ایک دن جب وہ چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی، ہوا کے جھونکے نے اس کی چادر اڑا دی۔ نیچے سڑک پر ایک جوان لڑکا جا رہا تھا، اذلان۔ اس نے چادر اٹھائی، آہستگی سے آنکھیں جھکائیں اور اوپر دیکھ کر بولا، آپ کی چادر، بی بی۔ یہ پہلی بار تھا جب کسی نے اسے بی بی کہا، نہ طنز نہ فقرہ، بس ایک عزت بھرے لہجے میں کہا گیا جملہ۔ فبینہ کے دل میں عجیب سی لرزش دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے چادر لی اور نظریں جھکا لیں، مگر اذلان کے لہجے کی نرمی اس کے دل میں کہیں جا کر ٹھہر گئی۔ اگلے کئی دنوں تک جب وہ چھت پر آتی تو نیچے گلی سے گزرتے قدموں کی چاپ پہچاننے لگی۔ کبھی وہ صرف کپڑے دیکھتی، کبھی دیوار سے ٹیک لگا کر سوچتی، کیا یہ وہی لڑکا ہے جس نے میری چادر اٹھائی تھی؟ ایک دن وہی ہوا چلی، وہی لمحہ آیا اور وہی آنکھیں پھر مل گئیں۔ اذلان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، ایسی مسکراہٹ جو لفظوں کے بغیر بات کرتی تھی۔ فبینہ کا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ اسے لگا جیسے برسوں سے سوئی ہوئی کوئی چیز جاگ اٹھی ہو، لیکن یہ خواب زیادہ دیر تک چل نہ سکا۔ چند دن بعد محلے کی ایک عورت، خالہ شمیم، امی کے پاس آئی۔ باجی، یہ آپ کی بیٹی فبینہ تو بڑی نازک سی ہے، مگر لوگوں کے بیٹے نیچے کھڑے ہو کر روز ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ذرا خیال رکھیے گا۔ امی کے چہرے پر جیسے خون اتر آیا۔ رات کو جب فبینہ کمرے میں بیٹھی تھی، امی اندر آئیں۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ محلے بھر میں باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے کیا امی؟ فبینہ نے روحان سی آواز میں کہا۔ جھوٹ مت بول، کل پھر کوئی تمہاری چھت کے نیچے کھڑا تھا۔ فبینہ نے وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر امی کا ہاتھ پھر اٹھ گیا۔ ایک تھپڑ، دو، پھر خاموشی۔ اس رات وہ رو نہیں سکی، بس سانسیں بھاری تھیں۔ اسے لگا جیسے اس کی چادر کے ساتھ اس کی عزت، آزادی اور خواب سب اڑا دیے گئے ہوں۔ دن گزرتے گئے، مگر اذلان کی یاد اس کے دل کے کسی کونے میں دھیمی آگ کی طرح جلتی رہی۔ ایک دن جب فبینہ مسجد سے قرآن پڑھ کر واپس آ رہی تھی، وہی آواز پھر سنائی دی، السلام علیکم فبینہ بی بی۔ اس بار اس نے رک کر دیکھا۔ اذلان نے سر جھکایا اور دھیرے سے کہا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مگر وعدہ کریں ناراض نہیں ہوں گی۔ فبینہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا بات ہے؟ میں روز آپ کو دیکھتا ہوں، نہ گناہ کی نیت سے، نہ ضد سے، بس دل چاہتا ہے کہ آپ کی مسکراہٹ دیکھوں۔ یہ الفاظ فبینہ کے لیے کسی خواب جیسے تھے۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سیاہ آسمان میں ایک دیا جلا دیا ہو، مگر اس نے فوراً نظریں جھکائیں۔ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، لوگ باتیں بنائیں گے۔ لوگ تو ویسے بھی باتیں بناتے ہیں فبینہ، پر کبھی سوچا ہے ان باتوں کے ڈر سے ہم جینا ہی بھول جاتے ہیں۔ فبینہ خاموش رہی۔ اس کے دل میں ایک آواز کہہ رہی تھی، یہ وہی ہے جو تمہیں عزت سے دیکھتا ہے، لیکن اس کی تربیت، اس کے گھر کا خوف اور امی کی ڈانٹ، سب کچھ اس کے احساسات کے گرد ایک دیوار بن چکے تھے۔ اس نے نظریں نیچی کیں اور آہستہ سے کہا، اذلان آپ چلے جائیں، مجھ سے بات نہ کریں۔ اذلان نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر بولا، اگر آپ چاہیں تو میں چلا جاتا ہوں، مگر دل سے نہیں جا پاؤں گا۔ وہ چلا گیا، مگر فبینہ کے دل میں اس کی باتیں گونجتی رہیں۔ اس رات اس نے خواب میں دیکھا، وہ ایک سنسان راستے پر چل رہی ہے، چادر اس کے ہاتھ سے چھوٹتی ہے اور کوئی نرمی سے اسے لوٹا دیتا ہے۔ جب صبح جاگی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا محبت واقعی گناہ ہے؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب ابھی کسی نے نہیں دیا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ فبینہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ آسمان پر بادلوں نے چاند کو ڈھانپ رکھا تھا، جیسے کسی نے روشنی چھین لی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ سانس لے رہی تھی، مگر ہر سانس ایک زخم کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، کیا واقعی غلط وہ تھی؟ یا وہ دنیا جو حسن کو گناہ سمجھتی ہے؟ اس کے سامنے وہی آئینہ رکھا تھا، جس کے سامنے وہ برسوں پہلے کھڑی ہو کر خود سے سوال کرتی تھی، میرا قصور کیا ہے؟ مگر آج وہ سوال بدل چکا تھا۔ اب وہ خود سے کہہ رہی تھی، شاید میرا قصور یہ نہیں کہ میں خوبصورت ہوں، بلکہ یہ کہ میں نے اپنی خاموشی کو اپنی کمزوری سمجھ لیا۔ اس رات فبینہ کی ماں نے اس سے بات نہیں کی، بہنوں نے بھی نظر تک نہیں ملائی، گھر کا ہر کونا اس کے لیے اجنبی لگنے لگا۔ لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی طاقت جاگ اٹھی، وہ جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ صبح جب فبینہ جاگی تو سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، آنکھوں سے آنسو صاف کیے
اور خود سے کہا، اب میں کسی کے الفاظ سے نہیں ٹوٹوں گی، جو میرے زخم ہیں وہی میری طاقت ہیں۔ اسی دن اس نے اپنی پرانی ڈائری نکالی جو برسوں سے اس کے صندوق میں بند تھی۔ اس نے لکھنا شروع کیا، میں وہ نہیں ہوں جو لوگ سمجھتے ہیں، میں وہ ہوں جسے اللہ نے خاص بنایا ہے۔ اگر میرے جسم میں نزاکت ہے تو میرے دل میں ہمت بھی ہے۔ اگر لوگ میری ظاہری صورت پر بات کرتے ہیں تو میں اپنی روح سے جواب دوں گی۔ ڈائری کے لفظ اس کی نجات بن گئے۔ راتوں کو وہ روتی تھی، مگر دن میں وہ خود کو لکھنے میں مصروف رکھتی۔ اس نے اپنی کہانی کو چھپانے کے بجائے اسے ایک روشنی بنانا شروع کیا۔ کچھ مہینے بعد ایک دن اس کے محلے میں ایک نئی ہمسائی آئی، مس رافیہ۔ وہ ایک اسکول ٹیچر تھیں۔ انہوں نے فبینہ کی آنکھوں میں چھپا دکھ محسوس کیا اور کہا، بیٹی، تمہیں معلوم ہے کہ تم میں ایک کہانی چھپی ہے جو بہت سی لڑکیوں کی آواز بن سکتی ہے؟ فبینہ نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میری کہانی؟ مگر میری تو کوئی نہیں سنتا۔ مس رافا نے مسکرا کر کہا، تمہاری کہانی سننے والے بہت ہوں گے جب تم خود اپنی کہانی کہنا شروع کرو گی۔ یہ جملہ فبینہ کے دل میں نقش ہو گیا۔ اسی دن سے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے درد کو چھپائے گی نہیں، بلکہ اسے ایک سبق بنائے گی۔ اس نے اسکول میں پڑھنا شروع کیا، بچوں کو پڑھانے لگی، اور آہستہ آہستہ لوگوں کی نظریں بدلنے لگیں۔ اب لوگ اسے فبینہ باجی کہہ کر عزت دیتے تھے۔ وہی لڑکی جو کبھی مذاق کا نشانہ تھی، اب لوگوں کے لیے ایک مثال بن چکی تھی۔ اور جب کبھی وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھتی تو ماں چپ چاپ اسے دیکھتی رہتی۔ ایک دن ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے کہا، میں نے تیری شکل دیکھی تو ہمیشہ ڈر گئی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر آج میں کہہ سکتی ہوں، مجھے تیری ماں ہونے پر فخر ہے۔ فبینہ نے ماں کے ہاتھ تھام لیے اور پہلی بار بغیر خوف کے مسکرائی۔